دنیا میں فالج دل کی بیماریوں کے بعد دوسری بڑی وجہ ہے اموات کی اور سب سے بڑی وجہ ہے معذوری کی۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق روزانہ 1000 لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، جس میں 600 لوگ کسی جسمانی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور 400 لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے، سٹروک سے بچاؤ ممکن ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے رسک فیکٹرز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ یہ بیماری کرواتی ہیں۔ السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر اقدس وحید، اور آج میں آپ کو جس بیماری کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہے سٹروک، جس کو اردو زبان میں فالج بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میڈیکل ورڈز میں دیکھیں تو اس کو سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ اور برین اٹیک بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارا برین ہماری باڈی کا ایک ایسا آرگن ہے جو کہ ڈفرینٹ فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے، جیسا کہ دیکھنا، سننا، بولنا، محسوس کرنا اور جسم کی حرکت کرنا۔ اگر کسی بھی وجہ سے ہمارے برین کو بلڈ آکسیجن سپلائی نہ مل رہی ہو تو اس کی وجہ سے ہمارے برین سیلز کی سیل ڈیتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ سارے فنکشنز متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو فالج ہو گیا ہے تو ہم کیسے پتہ لگائیں گے؟ اس کے لیے ہمارے لیے اس کے کچھ علامات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ان علامات کو جاننے کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو بی فاسٹ کہا جاتا ہے۔ بی فاسٹ، بی فار بیلنس، یعنی کہ توازن کا ڈسٹرب ہو جانا۔ کسی بھی شخص کا اچانک سے توازن ڈسٹرب ہو جائے، اس کو چلنے میں مسئلہ ہو، وہ لڑکھڑا کر چلے۔ ای فار آئیز، یعنی کہ آنکھیں، اچانک سے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا، دھندلا دکھائی دینا یا دو دکھائی دینا۔ ایف فار فیس، فیس کا ایک سائڈ ڈیویٹ ہو جانا، ایک سائڈ منہ کا ٹیڑھا ہو جانا۔ اے فار آرم، بازو، بازو کی اچانک سے کمزوری محسوس کرنا۔ ایس فار اسپیچ، یعنی کہ بول چال میں مسئلہ ہو جانا، لفظ کی ادائیگی میں مشکل ہونا۔ ٹی فار ٹائم ٹو کال ایمرجنسی، اگر آپ کو کسی شخص کے اندر ان میں سے کوئی بھی علامات نظر آئیں تو آپ فوراً سے اس کو قریبی ہسپتال منتقل کریں، کیونکہ یہ شروع کے 4-5 گھنٹے کا ٹائم بہت زیادہ کرٹیکل ہوتا ہے۔ اگر آپ ان شروع کے 4-5 گھنٹوں میں پیشنٹ کو منتقل نہیں کریں گے کسی بھی قریبی ہسپتال میں، اس کے بعد کا جو مسئلہ ہوگا وہ مستقل معذوری کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ٹائم از برین ہیئر۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس 5 اہم رسک فیکٹرز ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے، سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑا رسک فیکٹر اس کا آ جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر، بی پی کا زیادہ ہونا۔ پاکستان میں 30 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگ میں سے 45% لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر۔ پاکستان میں 30% لوگ اس بیماری کا شکار ہے، یعنی کہ ہر تیسرے بندے کو یہ بیماری ہے۔ نمبر 3، ہائپر لیپیڈیمیا، بلڈ میں کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہو جانا، لو ڈینسٹی لپڈ زیادہ ہو جانا اور ہائی ڈینسٹی لپڈ کم ہو جانا۔ نمبر 4، ہائی بی ایم آئی یعنی اوبیسٹی، موٹاپا۔ بدقسمتی سے پاکستان کی آبادی میں 50% سے زیادہ لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 5، اسموکنگ۔ تمباکو نوشی نہ صرف ہمارے پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے بلکہ ہمارے مینٹل ہیلتھ، ہمارے برین کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ان رسک فیکٹرز کا پتہ ہو تو اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے آپ 3 اہم چیزیں کریں جس سے آپ کوالٹی آف لائف بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے ہیلتھ اسکریننگ۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جو ڈاکٹرز نے آپ کو آپ کی بیماری کی میڈیسنز پرسکرائب کی ہیں وہ آپ وقت پر لیں، اس میں کوئی ناغہ نہ کریں۔ ہر 3 یا 6 مہینے بعد اپنا چیک اپ کروائیں۔ نمبر 2، ڈائٹ یعنی کہ خوراک۔ اپنی خوراک کا بہت خیال رکھیں۔ آپ کی بیماری کے لیے خوراک میں جو چیزیں آپ کو منع کی گئی ہیں وہ نہ لیں، اور جو چیزیں آپ نے لینی ہیں ان کو اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں۔ نمبر 3، سب سے امپورٹنٹ، ایکسرسائز۔ ایکسرسائز اگر کسی کو کوئی بیماری ہو یا نہ ہو، اگر وہ پھر بھی ایکسرسائز کرے گا تو اس کے لیے وہ فزیکلی فٹ رہے گا۔ اس کے لیے آپ ہفتے میں
5 دن میں 30 منٹ کے لیے اگر آپ تیز واک کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے، آپ کی ہیلتھ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔